السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں لوٹن کے مرکزی جلوس میں، جو اپنے مقررہ راستے سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس جلوس میں ہم آپ کو مختلف عزاداروں کے تاثرات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی کوریج آپ کو وقتاً فوقتاً دکھاتے رہیں گے۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا۔ نصیریوں سے کہو چھوڑ دیں بضد ہونا، قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا، جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا۔ خدا ہی جان کے عباس کیا ہے شان تیری، یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی، تجھے سمجھتی ہیں بیٹا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اعجاز حسین آشنا، جو ناروے سے تشریف لائے ہیں۔ ان سے اس جلوس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ جس طرح کہ سرکار دو جہاں فرما کے گئے ہیں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام نے مومنین کے دلوں میں کیسی آگ لگا دی ہے کہ جس کی تپش، جس کا اثر تا قیامت کم نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آج یہاں پہ جلوس کا اہتمام کیا گیا ہے، ہم دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حسین کا تعلق کسی خاص قبیلے سے نہیں، کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں انسانیت ہوگی وہاں وہاں حسین ہوں گے، وہاں وہاں حسین والے ہوں گے۔ ہم دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ حق ہوگا وہاں پہ عزادار ہوگا، جہاں پہ عدالت ہوگی وہاں پر عزادار حسین ہوں گے۔ دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق امن سے ہے، محبت سے ہے، کیونکہ کربلا یہ درس دیتی ہے کہ جہاں جہاں پہ امنیت ہو وہاں وہاں پر کربلا والے ہوتے ہیں۔ آج ہم دنیا والوں کو عزاداری کے ذریعے سے، مجالس کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج بھی در حسین کھلا ہوا ہے، آج بھی سفینہ حسین پہ بیٹھنے کے لیے بہت سی جگہ ہے، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن سفینۃ النجات ولیکن سفینۃ جد الحسین اوسع واسرع، ہم سب کے سب سفینہ نجات ہے، مگر ہمارے جد حسین کی کشتی سب سے زیادہ وسیع ہے اور سب سے زیادہ اس کی رفتار سب سے زیادہ ہے۔ تو آج بھی ہم دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ ہدایت کے تلاش میں ہیں، آج بھی اگر آپ حق کی تلاش میں ہیں، آج بھی اگر آپ عدالت کی تلاش میں ہیں، تو آئیے، در حسین کھلا ہوا ہے، آپ یہاں پہ آئیے اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے جو ہے ہدایت پائے۔ اور چونکہ یہ ہدایت
ایک ایسا وسیلہ ہے کہ اگر جب انسان کی ہدایت ہو جاتی ہے پروردگار عالم جو ہے اس انسان کو خاص نظر سے دیکھتا ہے، مگر ہدایت حاصل کرنے کے لیے انسان کو ارادہ کرنا ہوتا ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنا پڑتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، خدا کہہ رہا ہے اگر تمہیں ہدایت چاہیے تم ایک قدم بڑھاؤ، میں تمہاری ہدایت کروں گا۔ تو یہ کربلا ذریعہ ہدایت ہے، یہ عزاداری ذریعہ ہدایت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت وسیلہ ہدایت ہے۔ تو میں تمام مومنین اور مومنات دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ در اہل بیت سے متمسک رہیں۔ یہ قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، دونوں کا دامن پکڑنا ہوگا، دونوں کا دامن آپ پکڑیں گے تو ہدایت آپ کے نصیب میں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کا لہن ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اگر ایک مختصر کچھ سنانا چاہیں پلیز۔ جی بالکل۔ سب تیرا کرم ہے یا حسین، سب تیرا کرم ہے یا حسین، کہ سب تیرا کرم ہے یا حسین، دین میں جو دم ہے یا حسین، دین میں جو دم ہے یا حسین، کربلا ہے عشق اور یقین، کربلا ہے عشق اور یقین، باقی سب وہم ہے یا حسین، باقی سب وہم ہے یا حسین۔ The Imam Bargah was built because anyone can come into the Imam Bargah. Hindu, Muslim, Jew, Sikh, doesn't matter. The door of the Imam Bargah, the Imam's home is open to you. We welcome you. Ya Ali, Ya Ali. We are the followers of Ali ibn Abi Talib. And our Mawla Ali ibn Abi Talib taught us this. That Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, the son-in-law of the Holy Prophet, the father of Ali, of Hussein ibn Ali, who we are here to commemorate, he saw a Christian man. He was the ruler over all of the Islamic state all over 50 countries in the modern era. He was someone who was ruling over all of these. He saw a Christian man who had become blind and disabled and could not work. That Christian man was begging in the streets. My Imam, our Imam, Ali ibn Abi Talib, he said, why is this person begging in the streets? They said he is no longer able to work. He said, I will not move from this place until you give him a pension from the Baytul Mal. We used him as long as he was able to work. Now he's not able to work and we leave him to beg in the streets. I will not move. Stop all the affairs of the government. Make sure he's taken after. This is the Imam that we follow. This is the Islam that we follow. An Islam that is not something that is exclusive for one or two individuals. An Islam that is for humanity and for the good of people. Therefore, in conclusion, I say, for all people, I invite you to the majlis of Imam al-Hussein alayhi salam. Do not leave this majlis and think this is just for one group of people. These majalis are for humanity. This is the majalis that keeps the heart beating. The tears that we commemorate, they give us life. Tears are the sign of a living nation. A nation whose heart is beating, and your heart is also beating. We invite you to commemorate Karbala, to raise the awareness of justice. We invite you to join us in commemorating and speaking out against injustice and raise awareness for any injustice and any oppressed people. And today our people are Kashmir. We are standing with the people of Kashmir. That let them make their decision. Let them make their decision as to what their fate is. And I tell you in a final point, if it was that other side, they were not even Muslim, if they were Hindus or Jews or Christians, but the truth was with them and they were on that side, my Imam tells me I must go on that side. Even if it's against my own personal interest. This is our belief system. We stand for truth. Our Imam teaches us that we will always do that and we will always revive that memory of the Imam till our last breath on this day. Our Imam teaches us that it is better to die
than to live a life of humiliation. This is our belief system. And that humiliation is not just for us, it's for all of humanity and all of mankind. Labbaik ya Hussein! Labbaik ya Hussein! Labbaik ya Hussein! Nare takbir! Nare risalat! Nare hadari! 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 Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सिब्तान काज़मी साहब, इनसे इस जुलूस के बारे में जानते हैं। जी किबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ल्यूटन में बड़ा तारीख़ी जुलूस है अज़ादारी सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का। हर साल की तरह इस दफ़ा भी पूरे मुल्क से, यूके से अज़ादार मातमी अंजमनें, हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ, कनीज़ान सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और बच्चे भी आए हैं। सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि हमारे हिंदू, सिख, दीगर जितने क्रिश्चियन भाई हैं, उन्होंने सबीलें लगाई मौला की, उन्होंने बहुत वार्मली वेलकम कहा और उनके जज्बात ये थे कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी इंसानियत के लिए, आज़ादियों के लिए, जुल्म के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए। उनकी कुर्बानी किसी एक मज़हब फ़िरके के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। हमारे अहले सुन्नत बच्चे भी सबीलें, न्याज़ें और अपने माथे पर लब्बैक या हुसैन की पट्टियाँ सजा कर आए और वो पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया में अगर अदल व इंसाफ, इज़्ज़त, आबरू, इंसानी लाज, इस्लामी वक़ार किसी ने कायम रखा है और रखना है तो वो ज़ात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया लेकिन कभी भी हर्फ नहीं आने दिया इंसानी वक़ार पर। तो इसलिए वहदत, मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ ये कारवान हुसैनियत चल रहा है। पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा हो गया है। एक ज़माना था तुर्की में लोग जानते ही नहीं थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है। आज लाखों नहीं करोड़ों लोग, ख़वातीन व हज़रात मैदान में निकले हैं और लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद हैं। अरब दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया तक, जहाँ दुनिया में जाएं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात से मोहब्बत और इश्क करने वाली दुनिया मौजूद है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा मौजज़ा है। ये हमारा हक़ है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों। और आज़ादारी है क्या? आज़ादारी जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज है, आज़ादारी बेइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, कत्ल व गारत के ख़िलाफ़। तो फिर नतीजा ये निकला कुरान के मुताबिक, चूँकि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना वाजिब है, मज़लूमों की मदद करना वाजिब है, तो फिर कोई ये ना समझे कि ये मुस्तहब अमल है, ये वाजिब भी है। और हर वाजिब की बका की ज़िम्मेदारी भी आज़ादारी सैयदुश्शुहदा है। इसलिए दुनिया में हुसैनियत ज़िंदाबाद है, यज़ीदियत मुर्दाबाद है। मैं अहले बैत टीवी और आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि मौला के मज़लूमों का पैगाम आप दुनिया में पहुँचा रहे हैं। आप मौला के लश्कर के सिपाही हैं। हर कदम आपका हक़ की तरफ बढ़ेगा और हमने मिलकर, पूरी कौम ने मिलकर वो माहौल और वो दीदार पैदा करना है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएँ और पूरी दुनिया में अदल और इस्लाम की हुकूमत हो। काबा इलाही पर अलम हुसैनियत का लहराएगा, जन्नतुल बकी आज़ाद होगी, हरम तामीर होंगे और मज़लूम दुनिया में सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रगुज़ार हैं, मौला आपको सलामत रखे। नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना काजी गुलाम अब्बास साहब, जो डरबी से तशरीफ़ लाए हैं। इनसे इस जुलूस के बारे में तासुरात जानते हैं। जी किबला। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा ये पहला इत्तफ़ाक़ है इस लूटन के जुलूस से अज़ा के अंदर, और यहाँ के मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम और उनका फरमान दुनिया के लिए इत्तेहाद की एक आला तरीन मिसाल है। मैंने यहाँ के देखा कि इस जुलूस के अंदर शिया भी मौजूद हैं, सुन्नी भी मौजूद हैं, और रास्ते के अंदर अहले सुन्नत वल जमात ने, बल्कि दीगर अदियान ने भी सबीलें लगाई हुई हैं, न्याज पेश कर रहे हैं और आज़ादारी इमाम के अंदर मौजूद हैं, और बड़ा आला इत्तेहाद का एक नमूना है। और मौला का दर्स भी यही है, हुसैनियत का दर्स भी यही है, इंसानियत के लिए है
یہ کوئی فقط شیعوں کے لیے نہیں ہے یا سنیوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اور انسانیت کا جو درس ہے اگر اس پہ یہ دنیا پوری عمل کر لے، جو آج اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حریت پسند ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ میرے مولا کی سیرت کو اپنا لیں، جو دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ آزادی چاہتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آزادی کا علم اٹھانے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، تو دنیا جو ہے وہ جنت کا گہوارہ جو ہے بن سکتی ہے۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ حسن عباس، جو یہیں لوٹن کے رہائشی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اس جلوس کے بارے میں۔ جی راجہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام مومنین مومنات محبان اہل بیت، تمام ناظرین حاضرین سامعین کو السلام علیکم یا علی مدد علیہ السلام۔ اور کوئی بھی گفتگو کرنے سے پہلے میں اہل بیت ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی مسجد علی علیہ السلام کا یہ جلوس کور کرنے کے لیے آپ آئے ہیں۔ خصوصی طور پہ اہل بیت کی آنر باقر زیدی بھائی، ان کی اہلیہ، اور بالخصوص آج ہمارے جو میزبان ہیں ابو ذر بھائی، یہ آل ان ون ہے، پروڈیوسر بھی، ڈائریکٹر بھی، کیمرہ مین بھی۔ تو پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں مسجد علی علیہ السلام کی جانب سے، اور ان کی اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ کرے اور آئندہ بھی یہ اس طرح سے اپنا جو خدمات ہیں انجام دیتے رہیں۔ آج کا یہ جلوس جو ہے مسجد علی علیہ السلام لیوٹن نے منعقد کیا ہے، جو اولڈ بلڈنگ مسجد علی سے شروع ہوا ہے اور براستہ بری پاک اور ڈنسٹیبل ہوتا ہوا اولڈ بلڈنگ پہ ہی ختم ہوگا، اختتام پذیر ہوگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے علامہ اعجاز حسین صاحب نے بھی بات کی، اور اس پہ انگلش لیکچر جو ہے شبیر کرمانی صاحب نے دیا، اور اسی طرح یہ جلوس رواں دواں ہے۔ اور اس جلوس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس راستے میں جو آپ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں یہ تمام اس میں اہل تشیع نہیں بلکہ اہل سنت حضرات ہیں، اور انہوں نے مختلف قسم کی نظر و نیاز کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور بڑی تعداد میں اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کھلا رہے ہیں۔ اسی طرح اس جلوس کے اندر مختلف کمیونٹی کے لوگ شامل ہیں، جس طرح کے کرسچن لابی سے بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور اہل سنت کے تمام افراد ہیں، چاہے کسی بھی مسلک سے ہیں، دیوبندی، حنفی، مالکی، شافی، کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت زبردست یونٹی کا مظاہرہ ہے، اور یہ سب علم حسین علیہ السلام کے ذریعے ہے۔ اور یہ جو ہم ساری شبیہات لے کر نکل رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ کربلا ہر دور میں ہے، ہر دور میں یزید ہے، ہر دور میں یزیدیت کی طاقتیں ہیں، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ واحد ان سے نپٹنے کا حل حسینیت ہے۔ یہ علم پہ جو پنجہ ہے، یہ وہ پنجہ ہے جو یزیدیت کے منہ پر امام حسین علیہ السلام کا پڑا ہے، اور اس کی گونج آج تک گونج رہی ہے، اور اسی گونج سے یزیدیت لرزتے ہیں۔ یہ تابوت، یہ ذوالجناح، یہ سب شبیہات ہیں، اور جن کو لے کے لوگ اس کی پوری ہسٹری جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی مذہب کی تفریق نہیں ہے کہ ہاتھ کھول کے کون پڑھ رہا ہے اور ہاتھ باندھ کر کون پڑھ رہا ہے۔ اقبال کا شعر ہے نا، غریب و سادہ اور رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو بات ہوتی ہے علم کی، محبت کی، معرفت کی، ہاتھ کھولنے اور بند کرنے کی نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ جلوس بھی پیغام ہے امن کا۔ ہماری کربلا پوری ایک یونیورسٹی ہے، اور اسی طرح ہم پورا درس و تدریس کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو، بہنوں کو، اور یہ عزاداری قائم ہے، قائم تھی، قائم رہے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، ہوگا نہ بند لوگو شبیر کا یہ ماتم، کرتے رہیں گے ماتم مولا تیرے دیوانے۔ اور اسی طرح اقبال نے کہا کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کرتی ہے دعا
की करती है दुआ ज़ैनब परदेस में मरने 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 की करती है दुआ करना लुटन में जुलूस हो रहा है मुहर्रम का हर जगह जा रहा है और खाने का प्रोग्राम किया हुआ है और इमाम हुसैन का करबला का हर जगह में मातम हुआ है हुसैन का करबला का हर जगह हुसैन का करबला का मातम रहेगा ये दम दम तक रहेगा जब तक हुआ है हुसैन का करबला का मैं देता हूँ थैंक यू लुटन के मेहमानों को देता हूँ शुक्रिया थैंक्स बाय नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक आज़ादार सैयद अकील शाह काज़मी आइए इनसे जानते हैं इस जुलूस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। ये जुलूस जो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं माशाल्लाह से इसके अंदर तमाम मक्ता फ़िक्र के लोग यहाँ पे शामिल हैं और यहाँ पे आप देखें कि सबीलें जो लोगों ने लगाई हुई हैं उसके अंदर हमारे अहले सुन्नत बरादरान भी हैं मुख्तलिफ़ दुकानदार हैं। तो नाम हुसैन जो है एक ऐसा यानी कि जब भी आप इमाम हुसैन का नाम लेते हैं ये सबको यूनाइट करने का एक जो है ना वजह बनती है। और आज तक दुनिया में जो तौहीद बाकी है जो अज़ान बाकी है जो नमाज बाकी है इंसानियत बाकी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन के सदक़े में बाकी है। अगर इमाम हुसैन वो कुर्बानी ना देते तो आज ना तौहीद बाकी होती ना ही हलाल हराम की तमीज़ होती। तो करबला और ये जो शहादतें की हैं उन्होंने तमाम अपने 6 माह के लख्ते जिगर से लेके जवान हज़रत अली अकबर और अपने उस प्यारे भाई को भी उन्होंने ज़बह करवा दिया। और जिस तरीके से उनको घोड़ों से पामाल किया गया वो एक शेर मुझे याद आ गया है, लाशा शब्बीर पामाल तो हुआ लेकिन यजीद जो है वो तमाम दुनिया के लिए आज तक जो है उसकी मौत है नेस्तो नाबूद हो गया। तो आज तक इमाम हुसैन आज तक नाम बाकी है और आने वाली सदियों के बाद हम लोग भी ख़त्म हो जाएंगे ये इमाम हुसैन का नाम ता क़यामत बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। जिसने खुदा के लिए जो अपने आप को कुर्बान कर दिया तो खुदा फिर उनको आखिरी ता क़यामत तक आबाद रखेगा इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत ज़िया ज़ैदी साहब आइए इनसे कुछ अशार सुनते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिनो हज़रात। ये मौला का करम है कि बरतानिया में माशाल्लाह से इतना अच्छा जुलूस आज़ादारी हुई है। ये वाकई में अगर देखा जाए तो जनाब ज़ैनब का सदक़ा है जो हम लोगों तक पहुँचा है और जो उनका वादा था बीबी का कि हम एक ऐसी कौम ऐसी पैदा करेंगे जो इसको सारी ज़िंदगी रोती रहेगी। जनाब ज़ैनब की शान में मैं चंद अशारा आपको हज़रात की समाप्तों की नज़र कर रहा हूँ कि देख कर ज़ैनब दिलगीर का चेहरा सदियाँ बन गईं शाम गरीबां का सवेरा सदियाँ बन गईं शाम सवेरा सदियाँ तरके औला कोई तुस्सा न हुआ है ज़ैनब मानती हैं तेरे किरदार को लोहा सदियाँ क्या कहें तुझको जो मासूम न कह पाएँ अगर थक गईं आज यही सोच के 14 सदियाँ। इंसान का दिमाग भी चादर है फ़िक्र की हर चीज़ इस जहान की इज़्ज़त पर है फ़िक्र की दौलत कहाँ मैसर है हर एक को फ़िक्र की लेकिन ये एक बात बराबर है फ़िक्र की उजड़ा पड़ा है आज भी दरबार शाम का हर जहन थक के रह गया दीवार शाम का और यहाँ है सब सामने दरबार शाम का ज़ैनब से कह रहा है ये बाज़ार शाम का
زینب کسی بھی صاحب عصمت سے کم نہیں، چادر چھنی ضرور مگر سر کو غم نہیں، سر کھل گیا تو بھائی کا انداز بن گئیں، خطبے پڑھے تو باپ کی آواز بن گئیں، دنیا کے سامنے وہ ایک راز بن گئیں، تھیں دشمنوں کی راہ میں دیوار کی طرح، چادر کی ہر قنات تھی تلوار کی طرح، انکار شاہدی کی حقیقت بتا گئیں، تلوار تھی تو جنگ کے میدان میں آ گئیں، اور بیعت نہ چھو سکے گی نشاں تک شہید کے، چادر نے ہاتھ کاٹ دیے ہیں یزید کے۔ زینب تیرے سر کا مقدر ہوئی ردا، ہر باوقار سر کا مقدر ہوئی ردا، تنہا مگر حسین کا لشکر ہوئی ردا، اتنا بلند سر سے اتر کر ہوئی ردا کہ دنیا کے عصمتوں کے لیے آج بن گئی، تیری ردا تو پرچم عباس بن گئی۔ جب پاش پاش ہو گئی چھینی ہوئی ردا، رونے لگا فلک میں رسولوں کا سلسلہ، طوفان بن کے چلنے لگی شام کی ہوا، زینب سے پڑھ کے آئے تطہیر نے کہا، ٹکڑے فضا میں اڑ کے بہت دور تک گئے، دنیا کے ننگے سر تیری چادر سے ڈھک گئے۔ آخر بتا دیکھیں کہ بھائی ہوا شہید، بہن بے ردا ہوئی، ایک بار تیز کفر کی پھر سے ہوا ہوئی، زینب اٹھیں تو مرضی رب یوں ادا ہوئی، اسلام کے سفینے کی وہ ناخدا ہوئیں، اپنی ردا پہ رکھ کے گھرانہ بتولا، زینب نے پار کر دیا بیڑا رسول کا، زینب نے پار کر دیا بیڑا رسول کا۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ اللہ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور اس طرح کی عزاداری انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ تھینک یو ویری مچ۔ لیوٹن میں جلوس رواں دواں ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ یہ جلوس ہم 2005 سے شروع کیا تھا الحمدللہ، اور مسجد علی لیوٹن میں تقریباً 40 سال سے جو ہے موجود ہے۔ الحمدللہ مومنین مومنات جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی مجالس میں، اور نواز رسول کے جو یہ جلوس نکالا ہے اس میں سنی بہن بھائی بھی تعاون کرتے ہیں، ماشاءاللہ شرکت کرتے ہیں، اور اس میں مولا حسین علیہ السلام کا پیغام پوری دنیا کے لیے ہے، یونٹی کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، اور جتنے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں، جو جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں جو اسلام میں اتحاد کو خراب کرنے کے لیے ہیں، اس کے خلاف امام حسین علیہ السلام کا میسیج ہے۔ اور الحمدللہ کافی سالوں سے یہ جلوس جو ہے منعقد کیا جاتا ہے، اس میں محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جہاں پر بھی ہیں انشاءاللہ اس سال نہیں تو اگلے سال انشاءاللہ ضرور شرکت فرمائیں۔ یہاں عزاداری کو دیکھ کر انتہائی مسرت ہوئی کہ یہاں پرامن ماحول ہے اور یہاں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ یہاں جو مجالس ہیں علی مجلس جو لوٹن میں، وہاں پہ سنی صاحبان بھی آتے ہیں، ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ مجالس بھی سنتے ہیں اور وہاں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ میں سمجھوں یہ بہت اچھا ہو رہا ہے، اور میں سمجھوں یہ پوری دنیا میں ہونا چاہیے کہ تمام مکاتب فکر کو جو سیرت امام حسین علیہ السلام ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ذکر حسین یہ کسی ایک فرقہ کا نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا ہے، ہر انسان کا ہے، چونکہ محسن انسانیت ہے حسین، یہ کسی ایک فرقے کا نہیں ہے۔ میں سمجھوں اگر ہم سب مل کر، یہ انگریز ہے لیکن اس کا میں سمجھوں میں ہم ان کی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنی آزادی دی ہے کہ آج ہم جلوس نکال رہے ہیں، اس جلوس پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ہمیں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ چلے اور یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، ذکر حسین کیا ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ کسی یہ کفر اسلام کی جنگ جو بنی ہوئی ہے پاکستان میں، کم از کم یہ نہیں چاہیے۔ ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ کو آل محمد ہیں، آل محمد کو ماننے والے ہیں، اور ہم سب اس پر ہم جان و مال پر قربانی دینے کی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزاد کرے، تمام مسلمانوں کو اللہ فتح یاب کرے۔ ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب، حسینیت کے چراغوں کی روشنی زینب، کیا وہ راہ میں برتا کلمہ گویوں نے، کہ جیسے تھی نہ نواسی رسول کی زینب، ضیاء
خون شہیداں کی دلکشی زینب. گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم. بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا تیرا ہوتا رہے مولا ماتم. گھر گھر تم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم. تیرا ماتم یہ میرے مولا دنیا کے کسی کونے میں گیا. مصروف رہا ماتم میں تیرے مصروف رہا ماتم میں تیرے دیتا ہے سکون تیرا ماتم. گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم. پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اہل بیت ٹی وی کا اور ابو ذر بھائی آپ کا بھی. آپ نے لوٹن کے جلوس کو کوریج دی. میرا تعلق کشمیر سے ہے تو لہٰذا ایک کسی کا قول ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو آج دنیا دیکھ لے کہ برطانیہ کی سرزمین کے اندر ہر وہ انسان جو شعور رکھتا ہے وہ اس جلوس میں شامل ہے. اور میں ان کشمیریوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو ان گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی امام حسین علیہ السلام کے جلوس کو روکا نہیں, اور اس کیفیوں اور اس ظلم و ستم کو روکنے کے لیے آج بھی انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے اس سری نگر کے بازار میں جناب امام حسین علیہ السلام کا جلوس نکال کے یہ دنیا کو باور کہہ دیا کہ ہمارا پیغام ظلم کے خلاف ہے. اور انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام یہ زندہ سلامت رہے گا. اور آپ کا شکریہ. خدا حافظ. یا علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ. بہت شکریہ اہل بیت ٹی وی کے توسط سے آپ کی خدمت میں یہاں لوٹن سے کوریج کر رہے ہیں سالانہ جلوس اعزاء کی. اور اس جلوس اعزاء کے سلسلے میں آج ہم لوگ باہر روڈز پہ موجود ہیں جو کہ اس عظیم قربانی کی یاد میں جو نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں حق کی خاطر اور دین میں ہونے والی خرافات کے مقابل جو انہوں نے قیام کیا, حاکم وقت یزید کے خلاف, اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا خدا کی بارگاہ میں دین اسلام کو زندہ و جاوید کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ان مصیبتوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے جو ان کے اہل بیت علیہ السلام پہ ڈھائے گئے مظالم ان کی شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں, اور کوفہ سے شام اور شام سے دوبارہ کوفہ لے جایا گیا اسیر کر کے. اس کی یاد میں آج ہم لوگ باہر روڈوں پہ آئے ہوئے ہیں. اور اس کا پیغام سمپل سا یہ ہے کہ نہ صرف وہ وقت یزید جو کہ آج سے 1400 سال پہلے جس کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے قیام کر کے ہمیں ایک سبق دیا کہ جس دور میں بھی آپ زندگی بسر کریں اس دور کے یزید و ظالم حکمران کے خلاف آپ لوگ آواز بن کے اٹھیں اور مظلوموں کا ساتھ دیں. آج ہم اس وقت کے جو مظلوم ہیں خصوصاً کشمیر کے اندر اور غزہ کے اندر, پیلسٹائن میں اور نائجیریا کے اندر جو ہمارے مومنین مسلمان جو پریشان حال ہیں اور مصیبت زدہ ہیں, ظلموں کا نشانہ ہیں, ان کے حق میں ہم آج آواز بلند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس مصیبت کی گھڑی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد اور امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کے صدقے ان کی مصیبتیں دور کرے, اور وقت کے ظالمین ان کا انجام خاص صدام ہو, قذافی ہو یا جو بھی ہو, اور جس طرح آج کے وقت کے جو یزید ہیں, جو ظالمین ہیں, جو آل سعود ہیں, انشاءاللہ ان کا بھی انجام وہی ہونے والا ہے جو تاریخ میں ہمیشہ یزیدوں اور ظالم حکمرانوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. دعا گو ہیں خداوند کریم تمام مسلمانوں کی جو جہاں جہاں پہ آباد ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور محبت اور امن کا یہ جو پیغام جو امام حسین علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا وہ ہمیشہ یوں ہی قائم و دائم رہے. اور ہم تمام مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئیے اور اس قافلہ حسینی کے آپ لوگ ہمیشہ سالار بن جائیے جو کہ امن کا قافلہ اور محبت کا قافلہ ہے. جزاک اللہ. Viewers, we have with us brother Shabir Kirmani who comes from Florida. He will share his views about this procession. Yes, brother. Inshallah, we've gathered here in this procession of Imam al-Hussein alayhi salam to invite all our friends, our neighbors, Muslim, non-Muslims, Hindus, Christians, anyone of any faith to come and join the message of Imam al-Hussein alayhi salam, even if they are not of faith. The message of Imam Hussein alayhi salam, the message of truth, peace, integrity and betteri of the world, inshallah, and to make the world a better place, inshallah. What I want to share is that I hope that people understand from the message of Imam al-Hussein alayhi salam to always stand for justice, even if you're a few, even if there's one or two of you, no matter the amount of people, you stand for what is right. And that's the message of Imam al-Hussein salam, and making sure that as long as you are there, there's nobody who goes thirsty, there's no one who goes hungry, there's no one who has any of their needs not taken care of or addressed. Because in Islam, we believe that a neighbor is not just left and right. Neighbor is 40 houses east, west, north, south.
So we have a responsibility to our society locally and یہی ہے. لیکن جب کفار نے حضور کو طعنہ دیا تھا کہ آپ رہیں گے نہیں، آپ کی اولاد ہے نہیں تو کوئی ہمیں ستانے والا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ ابتر ہیں، تیری نسل شروع ہے. تو من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسان کا ناشکرہ ہے وہ خدا کا ناشکرہ ہے. حسین کے ناشکرہ ہو کر کوئی آدمی مسلمان رہ نہیں سکتا. حسین ایک لفظ میں لکھنا ہے، دین کا نام ہے. حسین جناب رسول کریم کے پیغام کا نام ہے. حسین کفار کے طعنوں کا جواب ہے. حسین اس نے زندگی سکھائی، حسین نے مر کر جینا سکھایا. اور حسین کا یہ مشن جب تک زندہ ہے، جب تک اسلام ہے یہی زندہ ہے. اسلام اسی کی وجہ سے ہے. مولا حسین علیہ السلام کا شکر ادا کر نہیں پاتے اگر تو سلام اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین والا اللہ پہ فنا کو خط پہ علیہ السلام اللہ علیہ وہاں بقیت اللہ رجال اللہ زیارتکم السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین جمیع رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اسلام کا اسی یہی بنیاد ہے، یہی اساس ہے، یہی ستون ہے، یہی عمارت ہے، یہی چھت ہے. اسلام صرف حسین کے نام سے زندہ ہے. ہم اسلام کے راہ پر چلتے ہیں تو حسین کے ممنون احسان بن کر رہیں. حسین خدا ہمیں آپ کے احسان فراموشوں میں نہ کرے، آپ کا احسان مندوں میں رکھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی بہت شکریہ. مجھے خبر دی کہ آگے مولا کے شہید ہو گئے ہیں. اسی نسبت سے ہم جلوس میں سازہ زلجھا کو رکھتے ہیں تاکہ یہ پیغام جاری ساری رہے کہ مولا کی شہادت کی نشانی ہے. یہ ایک نشانی کے طور پہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. مولا کی مرتضی کی شبیہ ہے. یہ جہاں بھی جلوس ہوگا، جہاں بھی مولا کا ذکر ہوگا، مولا کی دنیا کی شبیہ مرتضی کی شبیہ ساتھ ساتھ چلے گی. اس سے جلوس کی رونق بڑھتی ہے. ان شبیات جو شاعر اللہ کہلاتے ہیں، یہ سب شاعر اللہ ہیں. جیسے اللہ نے کہا کہ شاعر اللہ کا احترام کرو، اس کے مطابق ہم ان شبیات کا، ان شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم پہ واجب ہے. اور اس کا میں کہتا ہوں احترام کرنا چاہیے. جو احترام نہیں کرتے وہ اللہ کا حکم نہیں مانتے. یہ رسول خدا نے بولا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جس ذات سے امام حسین ہے آج اس کے گریہ میں صرف چند لوگ پائے جاتے ہیں، جبکہ یہ تمام امت کے لیے پیغام تھا، جس کی وجہ سے ساری تمام جہاں کی عبادتیں بچی. آج مسجدیں روشن ہوئی، مگر بہت کم ملتی ہیں جو امام حسین پہ گریاں کرتی ہیں. صحیح فرمایا تھا علامہ اقبال نے، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تقدیر کے ساتھ. کیونکہ آج یہ تماشا ہی تو ہے جس کی سب سے بڑی ایک عظیم قربانی تھی. اس کو یاد کرنے کے لیے تمام امت کے بجائے چند لوگ سڑکوں میں آ کے اپنا وقت دیتے ہیں تاکہ امام حسین کو یاد کیا جا سکے، ان کو قربانی کو برقرار رکھا جا سکے، ان کا پیغام عام کیا جا سکے. علامہ اقبال نے صحیح فرمایا تھا، احساس کربلا تجھ کو ہو جائے گا ایک دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کر دیکھ. کوئی فلاں شخص اگر سب کچھ لٹا دے حق کی خاطر اور دیکھے کہ اس کو کیا احساس ہوتا ہے، تب وہ جا کے تھوڑا سا احساس پا سکے گا جو امام حسین نے کربلا کی زمین میں سمجھا تھا. میں صرف یہی بولوں گا کہ جو ایک سچا اسلام، ایک سچا حق کا پیغام ہے، وہ شروع ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، امام مولا علی علیہ السلام سے، اور اس کی آخرت ختم ہوتی ہے امام مہدی آخر الزمان سے. مگر اس میں امام حسین کی ذات وہ ہے جو کلمے کی بقا ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. حسینیت زندہ باد. یا قدم تیری دعویٰ، قدم قدم تیری دعویٰ، پیاس جان دی رہی بازار دس نیڑے آندے ہائے بازار دس چرا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ، بابا آ کے رسیوں
से सकीना को चुरा लो बाबा आके रस्सियों 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 से सकीना अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुजरत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सात व फी कुल्ली सात वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़ुका तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आज हमारा सालाना लुटन का जुलूस है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का प्रोसेशन है जो आज से सदियां पहले जो करबला में जुल्म हुआ था उसके सिलसिले में हम ये एहतजाज करते हैं कि जो भी जुल्म होता है जैसे कि आज हो रहा है, आज भी बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, हम सब उसके अगेंस्ट एहतजाज करते हैं कि इट्स रॉन्ग, ऑपरेशन इज़ रॉन्ग एंड वी एज शिया स्टैंड अगेंस्ट इट। या हुसैन लअन अल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलअन अल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलअन अल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ौलिक फरज़ियत बिह या मौलाना या अबू अब्दिल्लाहिल हुसैन या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ मअकुम फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा अस्सलामु अलैका या मौलाना साहिब अल असर वज़्ज़मान अल-अमान 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 मिन फितनत ज़मान। अस्सलामु अलैका या खलीफत अर्रहमान अस्सलामु अलैका या क़अबत अल-ईमान। सब तो वड्डी दुआ है अल्लाह तन जल्दी करबला ले वञे वत शाम वञी अली दी थी वसदी पई शाम में ओ करबला वञी तलाए ज़ैनबिया ते ओ जिथे 70 कदम ते भेण खलोती रही है आधी रही है न मार न मार ओ मेरी माँ चकियाँ पी के पलेंदी रही आई ओ मेरा हिक्को हुसैन रह गया न मार ओ मैं पर्देदारा खैमा छोड़ आइया ओ मातमियों तुहाडे हाथ सलामत रहन ओ तुहाडे सीने च दिल धड़कदे रहन ओ जेले मुँह ते अपना हाथ मरे ना है लोग आंदे न तेरा हाथ फद लेंदे न आदन बर्दाश्त नहीं होंदा तेरा मुँह नाजा के हाथ सखत है ओ मैंने अलम गवाए प्यो दी लाश से 4 साल दी सकीना है ओ शिमर तमाशा मारे लखा वेदे रहनी कई नहीं आख्या न मार ए तो प्यो दी मौत दी कुठी हुई है। अल्लाह तेरे हाथ सलामत रखे ओ दुनिया भर च आज़ादार सलामत रहो ओ मेरा मौला इन आज़ादारां दी हिफाजत फरमा मेरा करीम अल्लाह साढ़े गुनाह माफ़ फरमा दुनिया भर च जालिम दहशत गर्द जितने भी कातिल जाबिर हैं उन्होंने जलील और रुसवा फरमाओ और आज़ादारों जड़ा है जुलजना नाल लई वधियो किस वास्ते ले आयो ये निशानी है जिले ज़हरा दा पुत्र लह गए जुलजना वफादारा
آدھا میری غلطی تو لتھا ہے یا کسی اور وجہ تو؟ فرمایا نہیں تیری غلطی نہیں، میں آپے نہیں لتھا، میں نے نانے دی امت لہائے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ اس نے گھوڑے نے پیشانی رنگین کی ہے، خیمے دے نیڑے آ کے آواز ماری ہے، سکینہ سمجھیا میرا بابا آ گیا ہے۔ اور رومان اللہ ہکو جملہ کربلا ویسے پرسا دے سے جلے بیر نکلی ہے، واگاں ٹوٹیاں یا نزین ڈھلی ہوئی ہے۔ ایک جملہ سکینہ آکھے آئے، اوے ماتمیوں ذاکروں آزاداروں میری ماما بھیڑا معاف کرے آئے، آج تک کربلا دی زمین ہلدی پئی ہے۔ سکینہ ہکو پوچھے آئے زلجنا بندسا میرا بابا پیاسا مارے گیا ہے یا گھٹ پانی دا اجرکم اللہ اجل اللہ تعالی فرجک۔ میرے اللہ اس لیے اٹھن دا جلوس کمیونٹی ساڑا ادارہ اس نو ترقی کامیابی عزت عطا فرماؤ، دنیا بھر دے مراکز عبادت رونق اور ترقی عطا فرماؤ، دنیا بھر دے آزاداراں نو سلامتی عزت طول عمر عطا فرماؤ، جڑے دشمن آزاداری انہوں ذلیل اور رسوا فرما۔ دعا منگو ماتمیوں کائنات دا وارث فرزند رسول، 12ویں تاج دور امامت علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرما۔ سب ہاتھ دعا واسطے بلند کرو، اکھیاں سکدیاں پیان، دعا دی قبولیت دوے لئی رکت آنسواں نال مل کے دعا منگنے۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہاذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا قائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لبیک